لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اے اہل بیت، اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسی پاکی عطا فرمائے گا جیسے پاکی عطا فرمانے کا حق ہے۔ اب اس میں دو لفظ بڑے خاص ہیں، ایک تو ہے اہل بیت، کہ یہ گھر والے کون ہیں، اور دوسرا ہے رجس، کہ یہ کیا شے ہے جسے اللہ نے گھر والوں سے دور رکھا ہے۔ جب کہتے ہیں اہل البیت تو تصور ذہن میں آتا ہے گھر والے، تو جب یہ گھر والوں کی بات کی جاتی ہے تو اس لیے پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین، وہ کہتے ہیں اہل بیت میں صرف وہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے آج بھی ہر جگہ میں پایا جاتا ہے، وہ اہل بیت میں کسی اور کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ازواج کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں جو اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے تو یہ فقط ازواج امہات المومنین ہے۔ ایک اور طبقہ جو کہتا ہے کہ اس جہاں اہل بیت سے مراد وہ کہتے ہیں 5 تن ہے، اور وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں مانتے، یعنی بالکل متضاد ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل بھی ہیں۔ لیکن ہم اس پر جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اہل بیت کی بات کریں گے اس میں میرے آقا کی ازواج بھی ہیں اور میرے آقا کی اولاد بھی ہے، یہ سب ملیں تو اہل بیت بنتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں صرف ازواج مطہرات ہیں، اور ایک بات اس میں آپ کو عرض کر دو کہ یہ جو آیتیں ہیں 5-6 آیتیں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے، اور شروع ہو رہا ہے یہ آیت نمبر 28 سے۔ اللہ نے وہاں شروع کی بات، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گھر والیوں سے فرمائیں۔ یہاں سے بات شروع ہوئی آیت نمبر 28 سے۔ اچھا، آیت نمبر 28 میں ساری بات ازواج مطہرات سے آقا نے کی، اللہ نے فرمایا آپ یہ بات کریں۔ اگلی آیت پڑھیں، آیت نمبر 29 ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب اس میں بھی ازواج مطہرات کی بات ہے، کہ جمع مؤنث میں یہ بات آتی ہے۔ اگلی آیت پڑھ کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے یا نساء النبی، پھر وہ اللہ نے خطاب ہی ان سے کیا، اے نبی کی گھر والیوں۔ اس لیے وہ جو 3 آیتیں جو اب تک ہوئی ہیں وہ ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی آیت پڑھیں، 31 نمبر آیت، وہاں پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اب یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی انہیں سے بات ہے۔ اس سے اگلی آیت 32 نمبر آیت میں رب کہتا ہے یا نساء النبی، پھر انہیں سے بات ہے۔ یہ 5 آیتوں میں مسلسل ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت آیت تطہیر ہے جو آیت نمبر 33 ہے، وہ بھی شروع میں ساری بات انہیں سے ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سارے جمع مؤنث کی 5 دفعہ اللہ نے ازواج مطہرات کی بات کی کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ساری باتیں اللہ نے کر لی۔ اب اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس لیے وہ دوست کہتے ہیں جو کہ پچھلی 6 آیتیں 5 آیتیں ازواج مطہرات کے بیان میں ہے، تو یہ آیت نمبر 33 ہے، اس کا آغاز بھی ازواج مطہرات کے ذکر سے ہے، تو پھر جب شروع میں بھی بعد میں بھی یہ سارا ذکر ان کا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے پھر اس میں اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے، یہ بات بھی فقط ازواج کی ہے۔ لیکن اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، 5 آیتوں میں کوئی شک نہیں، جمع مؤنث کسی کی سارے آیت اللہ نے ان سے بات کی، لیکن جب اللہ نے فرمایا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ پہلی دفعہ اللہ نے جمع مذکر کثیرہ استعمال کیا، پیچھے سارے جمع مؤنث کے تھے۔ اگر یہ بات بھی، یہ جو رجس کو دور رکھنے والی بات ہے، یہ بات بھی فقط ازواج نبی کے لیے تھی تو اللہ صیغہ وہی لاتا، اللہ فرما دیتا ان کن الرجس۔ اگر اللہ ان کن کہہ دے تو مسئلہ ختم ہو جاتا، جھگڑا ہوگا ہی نہ، اختلاف ہوگا ہی نہ، ساری بات ہی اینڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جہاں آ کے صیغہ بدل رہا ہے، ان کن کی بجائے رب ان کو کہہ رہا ہے، قرآن کو جمع مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے تو نہیں ہے۔ پھر اگلا صیغہ آیا وَيُطَهِّرَكُمْ، پھر جمع مذکر کہا گیا، پتہ چلا جمع مذکر میں کم سے کم 3 مرد ہونے چاہیے جن سے یہ بات ہو رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ان کو وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ جو مردوں کا ذکر آ گیا ہے، اچانک عورتوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے بیچ میں مردوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ نے جب صیغہ بدلا ہے تو اب آیت کا رخ بدلا ہے۔ اب فقط ازواج کی بات نہیں تھی، اب اس میں مرد بھی شامل ہو گئے۔ اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا ان قوم میں کتنے مرد ہیں، یا پھر کوئی خواتین بھی ہیں، کوئی جمع مذکر کے صیغے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن جمع مؤنث کے صیغے میں عورتوں کے ساتھ مرد نہیں آ سکتے۔ جب رب کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے جمع مذکر کا صیغہ، لیکن یہ حکم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ہے۔ جمع مذکر میں عورتیں آ سکتی ہیں لیکن جمع مؤنث میں مرد نہیں آ سکتے۔ جب وہاں ان کو وَيُطَهِّرَكُمْ، اب مذکر کی بات آ گئی، اب سوال پیدا ہوا ذہن میں کہ پیچھے ساری بات تو سمجھ آ رہی تھی، یہ کون ہے جن کا ذکر اس حصے میں آ رہا ہے؟ اب یہ سوال تھا، اب میرے آقا نے اس کی بدا کیا کیا؟ اپنے گھر میں چادر اٹھا کر کچھ ہستیوں کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، اور چادر میں لے کر آیت کو پڑھا اور آیت پڑھ کر بتا دیا کہ اور میں نام نہیں تھے اتنے لے میں آؤ، میں چادر میں لے کر تمہیں دکھا دیتا ہوں یہ لوگ ہیں جن سے اندر نے اس کو۔ اب وہ چادر والی حدیث کی طرف آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کر رہی ہیں، آپ کہتی ہے میں گھر میں موجود تھی، آقا تشریف لائے، حضور کے جسم پہ اطہر پر ایک چادر تھی، سیاہ اون سے اس کے نقش بنے ہوئے تھے کجاووں کے۔ کہتے میں نے دیکھا مولا حسن آ گئے، فجعل حسن بن علی فادخلہ، آقا نے ان کو چادر میں لے لیا۔ ثم جعل حسین، مولا حسین آئے، فدخل معه، وہ چادر میں خود داخل ہو گئے۔ ثم جعل فاطمہ کو سجدہ کے رات آئی، فادخلها، آقا نے ان کو بھی اسی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء علی، آخر میں مولا علی بھی آ گئے، فادخلہ، آقا نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ جب ایک چادر میں خود بھی ہے اور 4 اور بھی آ گئے، پھر مصطفیٰ نے یہ آیت پڑھی، ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب جب چادر میں لے کے بتا رہے ہیں، آپ بھی کوئی شک رہ گیا کہ یہ عنکم میں کتنے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ میں کتنے ہیں؟ تو چادر میں لینے کا معنی یہی تھا کہ جو کوئی شک میں نہ رہے کہ بندہ کہ عنکم میں کون ہے، مرد کتنے، عورتیں کتنے ہیں۔ آقا نے ایک عورت شامل کی، اپنے ساتھ 3 مرد شامل کیے اور بتا دیا اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ اور اس کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، اور آقا نے جب چادر میں لے کے آیت پڑھ لی تو اللہ سے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت، اس سے اس کو دور رکھ۔ اب یہ ایک حدیث آ گئی ہے، میں اس عنوان پر 1-2 حدیثیں اور بھی کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث میں اتنا ہی ہے، لیکن جامع ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس میں حدیث کے لفظ کچھ اور بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ جو پہلے بیت ہے گھر والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں، ہے گھر والے لیکن گھر والوں میں بھی پھر مرتبے ہیں، درجات ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کہتے ہیں، اگر قرآن مجید کو پڑھیں اس سے یہ مسئلہ اور واضح ہو جاتا ہے۔
سورہ البقرہ ہے، اس کا اختتام ہے، وہاں اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی سارے رسول ایک جیسے ہیں کہ فرق نہیں کرتے؟ ظاہر نہیں لگ رہا کہ اب ایک جیسے ہوں گے۔ اگر ایک جیسے سارے ہیں تو پھر تیسرے پارے کی پہلی آیت اسی صورت میں اللہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ یہ جو رسولوں کی جماعت ہے ہم ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ اگر رسولوں میں فرق نہیں تھا تو پھر فضیلت کیوں دی جا رہی ہے؟ اب پتہ چلا وہ بات اور ہے جب کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، معنی یہ ہے نفس رسالت میں فرق نہیں، رسول ہے، رسول ہونے میں فرق نہیں ہے، لیکن درجے میں فرق ہے۔ میں جب ہم کہیں گے اہل بیت، اس میں حضرات بھی ہیں، آقا کی اولاد بھی ہے، اہل بیت ہونے میں فرق نہیں ہے، لیکن جب اہل بیت کے اندر منافقت دیکھیں گے، درجے دیکھیں گے، ان میں اللہ کے رسول نے فرق کیا۔ فرق کیا کیا ہے؟ اہل بیت میں بعض کو چادر کے اندر لیا، اب چادر کے اندر والے اور ہیں، باہر والے اور ہیں۔ اب اندر والے چادر کے اندر والے اور باہر والے میں فرق ہے۔ اب اس فرق کو بھی سمجھیں، دیکھیں ایک ہے گھر کے اندر والے ایک جیسے نہیں ہیں، تو جو باہر والے ہیں وہ اندر والوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اندر والوں میں فرق کیا ہے۔ جب گھر والے ایک جیسے نہیں تو باہر والے ان کے جیسے بھی نہیں ہے۔ اب اس کو اب تھوڑا سا اور واضح کرتے ہیں کہ چادر کے جو اندر ہے وہ جیسے کیوں نہیں ہے۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا کی زوجہ ہے، واقعہ کربلا کے وقت صرف یہی حیات تھی، باقی ساری ازواج وفات پا گئی تھی، یہ وہ زوجہ ہے میرے آقا کی۔ اب یہ بیان کرتی ہے جامع ترمذی میں، پہلی حدیث صحیح مسلم سے تھی، ب جامع ترمذی میں آتی ہے۔ پہلا حصہ حدیث کا وہی ہے جو عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، میرا آقا نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، مولا حسن آئے، مولا حسین آئے، سیدہ کائنات مولا علی علیہ السلام، آقا نے سب کو چادر میں لیا، چادر میں لے کے آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت۔ جب یہ فرمایا نا یہ میرے اہل بیت، لیکن جامع ترمذی نے کہ لفظ اضافی ہے، وہ ہے وخاصتی، باری تعالیٰ یہ میری جو چادر کے اندر ہے نا یہ میری عام اہل بیت نہیں ہے، یہ میری خاص ہے۔ اب یہ خاص حدیث مسلم میں نہیں، یہ جامع ترمذی میں۔ اب یہ جامع ترمذی نے کچھ بتا دیا، ابھی اہل بیت سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ خاص بھی ہیں۔ جب وہ میرے سلمہ کو پتا چلا کہ یہ چادر والے خاص ہیں، انہوں نے آقا سے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا، فقالت ام سلمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا منہم، کہ آقا میں بھی ان خاص میں ہوں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ انک انت علی خیر، نہ ہاں میں جواب دیا نہ لا میں جواب دیا، کہ تو جہاں ہے تو خیر پر ہے، ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں۔ انہوں نے پوچھا آقا میں ان خاص میں ہوں، اگر باہر والوں میں چادر والوں میں اندر والوں میں فرق نہیں تھا تو ام المؤمنین سوال کیوں کر رہی تھی کہ کیا میں خاص میں ہوں؟ اب آقا نے بولا اب سوال کیا ہے رہا، اس لیے یہ حدیث دوبارہ جامع ترمذی میں پھر آئی ہے، 2 دفعہ آئی، پھر آپ ہی راویہ ہیں، پھر آپ نے پوچھا آقا میں ان میں شامل ہوں، یا آقا رسول اللہ نے تھوڑی بات اور بڑھا دی، انک علی مکانک وانت علی خیر، تو جہاں ہے وہیں رہے، تو جو تجھے مقام دیا آپ نے وہ ٹھیک ہے، خیر ہے۔ اب یہاں 2 جملے اور بڑھ گئے، 2 حدیثیں ہوگی، اب ان سے تیسری حدیث بھی آئی ہے، مسند ابو یعلا میں ہے۔ اب حدیث کو پرکھنے کے لیے اس عنوان پر ساری حدیثیں دیکھنی پڑتی، ایک حدیث پڑھنے سے نتیجہ نہیں ملتا۔ اب تیسری حدیث جو ان سے وہ مسند ابو یعلا کے اندر ہے، اس میں جب آپ نے آقا سے پوچھا پہلا حصہ سارا حدیث کہے آقا میں ان میں شامل ہوں جو خاص اہل بیت ہیں آپ کے، میرا شمار ہے کہ نہیں؟
یہاں فرماتے ہیں قال اللہ، میں یا اللہ بھی فرما دیا نہیں تیرا شمار ان میں نہیں ہے۔ جب یہ فرمایا تیرا شمار نہیں ہے، اب یہاں پہ وہ جواب مل گیا ہاں یا نہ میں پہلی دفعہ یہ تھا نہ ہاں نہ نہ، یا اللہ بھی آ گیا مسلم ابو اعلیٰ۔ چوتھی بار یہ حدیث امام طحاوی لائے شرح مشکل الاثار کے اندر، اس میں پھر تھوڑی اور بات آ گئی۔ آپ نے آقا سے پوچھا آقا میں خاص میں ہوں؟ اب آقا نے وہی جواب دیا تو جائے خیر پر ہے۔ یہاں پہ کہتی ہے فَوَدِّدْتُ أَنَّهُ كَانَ الْعَبْدُ، کہتے ہیں میری بڑی خواہش تھی کاش آقا فرما دیتے ہاں تو ان میں شامل ہے، لیکن آقا نے شامل نہیں کی۔ اور کہتے ہیں یہ بات مجھے ہر اس شے سے پسند تھی، اگر آپ ہاں کر دیتے کون سی شے سے؟ ہر شے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے مجھے اس سے پسند تھا کہ آقا مجھے ان میں شامل کر دے۔ چار حدیث اس پہ پانچویں اور آخری بات، تاکہ یہ گھر والوں والی بات حل ہو جائے۔ گھر والے سارے ایک جیسے نہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث آئی ہے حضرت سلمہ سے، اس میں جب آپ نے پہلی ساری بات وہی کی جو حدیث میں نے پہلے پڑھ کے پھر پوچھا آقا میں ان میں ہوں؟ میں تو ان میں نہیں ہے۔ کہ جب آقا نے نہ کر دیا تو کہتی ہے میں نے چاہا کہ آقا تو مجھے انکار کر رہے ہیں، میں خود چادر اٹھا کے اندر آ جاؤں۔ یہ منظر بھی ہوا ہے اور یہ مسند احمد بن حنبل میں ہوا ہے۔ میں ترتیب سے چلا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا وہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے، حدیث کی شرح ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں آ کے اس کا آخری نتیجہ نکل آیا۔ کہتی ہے میں چادر کے قریب ہاتھ کیا کہ چادر اٹھا کے اندر آؤں، جو یہ ہاتھ آگے کیا مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کے مجھے سائڈ پہ کر دیا۔ اے فرما پوچھا ہے وہی جو خیر ہے، اندر والوں میں تیرا شمار نہیں۔ اب اس میں امام رہ گیا حدیث میں کہ چادر والے اور ہیں اور باہر والے اور۔ اب ایک جملہ بولنے لگا ہوں اس کو آپ سمجھ جائیں کہ گھر والے اور باہر والے یہ بھی برابر نہیں ہے، پھر گھر والے اور چادر والے یہ بھی برابر نہیں ہے، ان میں بہت فرق ہے۔ یہ فرق اللہ اس کے رسول نے کیا۔ اب جب اس اہل بیت والے حصے کو آپ سمجھ گئے، اب یہ وجہ ہے کہ ان چار کو جو میرے آقا نے مقام دیا ہے اہل بیت نے، وہ باقیوں کو نہیں دیا۔ اب کیسے ازواج کی بات کی نا، اس کو سمجھے۔ اللہ کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والے تو دنیا کی کسی عورت جیسی ہو نہیں۔ اب کون سی ایسی شے تھی جو ازواج نبی کو ملی اور یہ دنیا کی عورتوں سے بے مثل ہو گئی؟ کیا پیچھے خاندان اچھا تھا یا مالی معاملات اچھے تھے، حسب نسب اچھا تھا یا ایمان لانے میں اول تھی؟ کیا تھا؟ ایک ہی بات تھی، جب تک مصطفیٰ کے حرم میں نہیں تھی نہ یہ مقام نہیں ملا تھا۔ جب مصطفیٰ کے گھر میں آ گئی تب کہاں سے؟ باہر سے اندر آئے۔ جو باہر سے مصطفیٰ کے گھر میں آئی وہ شان و مقام میں دنیا کے عورتوں سے ماورا ہو گئی۔ جو باہر سے اندر آئے وہ تو ماورا ہو جائے، جو پیدا اسی گھر میں ہوئی۔ جن نے بات کرو کوئی نہیں، پہلے جن کے بھی نکالنے رہی جہاں بھی رہی جیسا وقت گزرا، وقت کہتا ہے جب مصطفیٰ کے حرم میں آ گئی اب تمہارے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو باہر سے اندر آ جائے مصطفیٰ کے گھر میں ان کی عزت بڑھ جائے سب سے۔ جو پیدا ہی مصطفیٰ کے گھر میں ہوئے، جنہوں نے مصطفیٰ کی قوت دیکھی، جنہوں نے آنکھ کھول کر ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جنہوں نے پہلے غذا لحاظ مصطفیٰ دیا، جن کو مصطفیٰ کہتے ہیں لہموں کا لہمی، جیسے جسمی عقل عقلی، جنہیں قرآن کہتا ہے ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم وانت وجاب عنکم، جنہیں قرآن کہتے ہیں ان مصطفیٰ کی گھر والوں میں سب کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ قرآن اس کی وضاحت کرنا ہے۔ یعنی فتنہ ہے آج کے دور میں جو کہتے ہیں جی وہ سارے ایک جیسے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے
انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں کا بھی ساتھ ذکر کرے، فلاں فلاں کا بھی کرے، نہیں کرے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ نے جن کو جو مقام کیا ہے وہ مقام کو سمجھے، جن کو جو عزت ملی ہے مصطفیٰ کی در سے ملی ہے، آقا کی ہستی سے ملی ہے، اور حیا ساری نسبتوں کا کرنا ہے، اہل بیت کا حیا بھی کرنا ہے، ازواج نبی کا حیا بھی کرنا ہے، اصحاب نبی کا حیا بھی کرنا ہے، یہ ساری نسبتیں مصطفیٰ کی ہے۔ حیا سب کا ہے مگر مرتبے میں فرق ہے، درجات میں فرق ہے، یا اللہ اس کے رسول نے فرق۔ اس پر میں آپ کو ایک دو بات اور بھی کوٹ کر دوں تاکہ یہ بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے۔ امام بخاری نے نا صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فضائل پر، یعنی کتاب ہے کتاب الفضائل، اور باب ہے فضائل حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اب یہ اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت بیان کی ہے۔ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث سن کر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ ان میں ان کی کون سی فضیلت بیان ہوئی ہے، جو آپ بخاری باب قائم کر رہے ہیں صحیح بخاری میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں تھے تو ہم صحابہ کرام میں سے، خود بھی صحابی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی کا ذکر کر رہے ہیں، باقی صحابہ کو بتا رہے تھے کہ ہم جب مدینہ میں تھے تو صحابیوں میں سے ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ادب غیر معمولی کرتے تھے، وعدہ ان کا کرتے تھے اور صحابیوں کا نہیں کرتے تھے۔ تو باقی صحابہ نے پوچھا اے ابو موسیٰ اشعری ایسا کیوں کرتے تھے، آپ بھی صحابی وہ بھی صحابی، تو ان کا ادب زیادہ کیوں تھا؟ کہتے بس ایک ہی وجہ تھی کہ ہم کبھی کبھی دیکھتے تھے عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ مصطفیٰ کے گھر میں آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، ہم سمجھ گئے یہ اور ہے باقی صحابہ اور۔ یہ فضیلت ہے جو امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں۔ اگر اہل بیت کے، اگر مصطفیٰ کے گھر میں ایک صحابی جو اہل بیت نہیں ہے وہ آتا ہے جاتا ہے اور اس کے آنے جانے سے اس کی شان باقی صحابیوں سے بڑھ جاتی ہے، تو پھر اندر والے جو حقیقی اہل بیت ہیں وہ بار بار ان کو سے کہتے ہوں گے۔ اب یہ صحیح بخاری میں انہوں نے پورا باب قائم کیا اور اس کو ذکر کیا۔ اچھا پھر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں جب یہ سورت توبہ کی آیتیں اتری نا، سورت توبہ، تو میرے آقا نے وہ آیتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا، اے ابو بکر یہ آیتیں آپ لے جاؤ۔ اچھا صدیق اکبر جانے لگے آیتیں لے کر، جو نہیں گئے پیچھے سے آقا نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ ابو بکر کو واپس بلا لو، انہوں نے نہیں جانا۔ اور صدیق اکبر جب واپس آ گئے تو ان کے دل میں بڑا عجیب خیال آیا کہ آقا نے بھیجا تھا واپس بلا، جو واپس بلا رہے تو پھر وہی آئی ہوئی، آقا بغیر وہی کے تو ایسا نہیں کرتے، تو پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیوں واپس بلایا، پتہ نہیں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہے کہ مجھے جانے سے بلا لیا گیا۔ جو واپس آئے حضور کے قدموں میں گر گئے، آقا مجھے بتائے ذرا نزل فی شیء، کیا میرے بارے میں کوئی وحی آ گئی ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ آقا فرماتے ہیں قال اللہ، نہیں ابو بکر نہیں، اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو آقا جب اللہ ناراض نہیں ہے، میرے بارے میں اس طرح کی وحی بھی نہیں آئی، تو پھر مجھے واپس کیوں بلایا ہے؟ ہاں آقا نے جواب دیا اے ابو بکر اللہ نے جبریل بھیجا ہے میرے پاس، جان جبریل، ابھی جبریل آیا ہے اور جبریل نے آ کے مجھے کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب یہ جو آیتیں ہیں قرآن میں سورہ توبہ کی، یہ مکہ والوں کی طرف دو بندے لے کے جا سکتے ہیں، کہو اے حبیب یا تو آپ جا سکتے ہیں یا وہ جا سکتا ہے جو آپ کی اہل بیت ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ تو اب یا اللہ نے فرق کر دیا کہ اہل بیت اور ہے اور باقی، اور اللہ نے واپس بلایا۔ اب جامع ترمذی میں پڑھیں اس حدیث کو، اللہ نے فرق کیا ہے۔ اب یہ تو ہوا دنیا میں فرق ہے،
اس پر صرف ایک حدیث بیان کر کے اب گفتگو کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اب جنت کے اندر بھی اہل بیت اور غیر اہل بیت میں فرق ہوگا۔ اہل بیت کا مقام اور ہوگا جنت میں، غیر اہل بیت کا مقام اور ہوگا۔ اس پر حدیث سنیں، تو اس کو بیان کرنے والے امام حاکم المستدرک کے اندر طبقات ابن سعد لائے اور اعلیٰ حضرت مجدد کی حدیث کو فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 میں لائے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام پاس تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہو گئی تھی، ایک اور صحابی زید ان کے برابر کے تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ تو میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا، ختم کرنا 9:30 بجے، اچھا میں سمجھ رہا تھا 10 بجے کے بعد ختم کرنا، ابھی تو عشاء پڑی ہوگی، چلے جی جی میں اسی سے کو کلوز کرتا ہوں، ابھی پہلے اسی میں بات ہم کر رہے تھے۔ تو اب جنت میں بھی اہل بیت اور غیر اہل بیت میں فرق ہے۔ اب 3 حوالے میں نے اس حدیث کے آپ کو دیے ہیں۔ اب بات حدیث کیا ہے؟ میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آقا نے فرمایا میں نے ابھی جنت میں دیکھا ہے حضرت جعفر طیار جنت میں اڑ رہے ہیں، اللہ نے پارا پار کر دی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا آقا فرماتے ہیں حضرت زید بھی جنت میں اڑ رہے ہیں، دونوں کی اڑان ہے لیکن اڑان میں فرق ہے۔ جعفر طیار اونچے اڑ رہے تھے، حضرت زید نیچے اڑ رہے تھے، اڑان میں فرق ہے، جنت میں اڑان میں فرق ہے۔ جب آقا نے یہ بتایا صحابہ نے فوراً عرض کیا آقا دنیا میں جعفر اور زید برابر تھے، ان کا عمل برابر تھا، جنت میں فرق کیسے ہو گیا؟ اڑان میں فرق ہو گئے۔ ابھی سوال کیا ہی تھا، اللہ نے جبریل بھیج دیا، جبریل آ گئے، وہی لے کے آ گئے اور آ کے عرض کیا جبریل نے آقا اللہ کہہ رہا ہے آپ کے صحابیوں نے غلاموں نے ٹھیک کہا ہے، ان زید لیس من جعفر، زید عمل میں جعفر سے کم نہیں تھا۔ تو پھر قرآن میں نیچے کیوں رہا؟ اللہ کہتا ہے ولکن فضلنا جعفر غلامہ من، حبیب عمل میں برابر تھا لیکن ہم نے جعفر کو جنت میں فضیلت دی، آپ کی برابر آپ کے اہل بیت کی وجہ سے، آپ کے خاندان کی وجہ سے عمل برابر ہے، جنت میں فضیلت کسی اور مصطفیٰ کی کرامت کی وجہ سے۔ اب جو کہتے ایک جیسے ہیں فرق نہیں ہے، ذرا ان حدیثوں کو جان کے سمجھے، آپ کو پتہ چلے آقا نے فرق بتایا، رب نے فرق بتایا، اور پھر مصطفیٰ کے غلاموں نے اہل بیت کا وہ ادب کر کے دکھایا کہ پھر دنیا جان گئی کہ اہل بیت کا مقام اور ان کی نگاہ میں کیا ہے۔ اب اس پر میں بات کروں، بات لمبی ہو جائے گی، بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اہل بیت کا مقام صحابہ کی نظر میں کیا ہے، ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے فرق بتا دیا، تو اب انہوں نے ان کا ادب کیسا کیا، صحابہ کرام نے اہل بیت کا ادب کیسا کیا، اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سارے ایک بتانے کی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جب امیر المومنین تھے تو آپ نے مولا حسین علیہ السلام سے یہ کہا تھا بیٹے حسین جب بھی کوئی کام ہو آپ بلا جھجک آیا کریں، میں فوراً آپ کا مسئلہ سنوں گا اور حل کروں گا، جتنا مصروف ہوں گا آپ کا کام کر دوں گا۔ مولا حسین فرمایا ٹھیک ہے، یہ کام ہوگا تو میں ضرور آؤں گا۔ ایک دن آپ کو کام تھا، آپ تشریف لائے، جب پہنچے آپ کے گھر تو آپ نے کیا دیکھا کہ جو خاص کمرہ تھا میٹنگ کا، اس میں ایک وفد آیا ہوا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میٹنگ کر رہے تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے تھے۔ مولا حسین آئے، آپ نے پوچھا ہے عبداللہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے، میں نے بابا سے اجازت مانگی ہے، کام ہے، لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو مولا حسین نے دیکھا کہ جب بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں ملی، اتنے مصروف ہیں، تو پھر حسین سے بھی نہیں ملیں گے، اس لیے آپ وہیں سے واپس چلے، ملیں گے۔ کچھ دن گزرے، بازار میں ملاقات ہوگی،
اور اس بات کو بیان کرنے والے ابن الجوزی ہیں تاریخ عمر بن خطاب کے اندر۔ بازار میں ملاقات ہوئی تو مولا حسین سے عمر بن خطاب کہنے لگے اے حسین میں نے آپ سے گزارش کی تھی آتے رہا کریں کہ بات تو بتایا کریں، آپ تو آئے ہی نہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں اے امیر المومنین میں آیا تھا۔ کہتے ہیں آپ آئے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی؟ اے حسین کب آئے؟ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ کہا میں آیا تھا آپ مصروف سے میٹنگ تھے، آپ کے بیٹے نے آپ سے اجازت مانگی، آپ ان کو اجازت نہیں دی کہ ٹائم نہیں۔ میں نے دیکھا جب انہوں نے عمر کو اجازت نہیں ہوتی انہوں نے علی کو اجازت کیسے دی؟ میں چلا گیا تھا، عمر بن خطاب کے سن کر بازار میں کھڑے لوگ سن رہے ہیں، اب امیروں کو نہیں ہے، تنہا تو بازار نہیں چلتے تھے، ارد گرد لوگ ساتھ ہوتے تھے، مجمع تھا، بازار تھا، وہاں کھڑے کھڑے جلال میں آ گئے، کہا اے حسین وائن کا انگلی مسئلہ ہو، وائن کا انگلی مسئلہ ہو، کیا کوئی خوف ہو؟ عمر بن خطاب کے بیٹے جیسا میرے سامنے سمجھتا ہے کہ جو شان عبداللہ کی ہے میرے نکاح میں، کیا سمجھ تو آپ کی وہی ہے؟ میں نہیں، عبداللہ اور ہے، حسین اور، یہ ابن عمر ہے، تیرا مقام اور ہے، بیٹے کا مقام اور ہے۔ ساتھ بتا دیا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ہے، آپ جان دیا ہے آپ کو اجازت ہے۔ پھر جملہ کہا جو کتب تاریخ میں درج ہے، کہا اے حسین جانتے ہو آپ کا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کہا انما امتا ما ترى على راس من الشعر اللہ عنہ، کہا اے حسین یہ جو ہمارے سر پہ بال اگتے ہیں یہ دو وجہ سے اگتے ہیں، یا اللہ اگاتا ہے یا آپ کی وجہ سے اگتے ہیں۔ اور یہ عرب میں جملہ بولا جاتا تھا، محاورہ ہوتا تھا، جب یہ کہنا ہوتا تھا نا ہمارے سر کے بال آپ کی وجہ سے اگتے ہیں، مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے سر کی پگڑی آپ کی وجہ سے، ہمارے سر کا تاج آپ کی وجہ سے ہے، ہماری عزت آپ کی وجہ سے ہے۔ بتانا یہ چاہتے تھے طاقت پہ ہم بیٹھے ہیں پر ہے آپ کا، ہم تو آپ کی نوکری کے لیے بیٹھے۔ تو جب میرے آقا نے اور قرآن میں آقا فرامین نے یہ عظمت اہل بیت بتائی، اہل بیت کون ہیں، انہوں نے اہل بیت کا مقام یوں سمجھا، پھر اس طرح ان کی محبت اور ادب اور یہ سارا بجا لائے۔ تو یہ میں نے پہلا حصہ گفتگو کا تھا یذھب عنکم الرجس اہل البیت، ابھی اہل بیت ہمیں واضح کیے تھے کون ہیں اور پھر ان کا مقام باقیوں کی نظر میں کیا ہے۔ اگلا حصہ جس سے ہم نے آگے میدان کربلا کی طرف بڑھنا تھا، کیونکہ وقت ہمارے پاس آج تھوڑا تھا، مغرب کے بعد کا ہمارا وقت تھا، ہم نے عشاء کے ٹائم شروع کیا موسم کی خرابی کی وجہ سے، تو میں آج کی گفتگو مجھے شاہ صاحب کا حکم ملا جائیں تک رکھتا ہوں۔ کچھ گفتگو اگر آپ سماعت کرنا چاہیں تو چک نمبر 438 میں ابھی اب جانے لگے ہیں، تو انشاءاللہ جاتے ہی وہاں پہ خطاب شروع ہوگا۔ تو جو حضرات وہاں تشریف لے آنا چاہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ پھر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو کچھ بتایا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں ایمان ڈالے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔